اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری طرف سے محبت، امن اور کامیابی کا پیغام۔ آج ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دوستوں کا گزشتہ ویڈیوز پہ بہت زبردست فیڈ بیک رہا، میں سب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سامعین، آج کی جو ویڈیو ہے بڑی خاص قسم کی ویڈیو ہے۔ آج میں بات کروں گا مقاصد پہ کہ انسان اپنے مقاصد کا تعین کیسے کر سکتا ہے، اپنی زندگی کو با مقصد کیسے بنا سکتا ہے۔ اگر میں اس حوالے سے قرآن مجید سے رجوع کروں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ایک واضح مقصد بیان کیا ہے۔ وہ واضح مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور اپنی مخلوق جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی ہم بحیثیت ایک مسلمان سوچتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ ہمارا اس دنیا میں، اس کائنات میں وجود کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ آج میں مقصد کے تعین کے لیے کچھ ضروری شرائط جو ہیں وہ آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا کہ وہ کون سی ضروری شرائطیں جو انسان کو، اس کی زندگی کو با مقصد بنا دیتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سامعین، ہم زندگی میں اکثر بے شمار مقاصد لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کا مقصد دولت کمانا ہوتا ہے، کسی کا مقصد خوشیاں کمانا ہوتا ہے، کسی کا مقصد عزت اور شہرت کمانا ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ مقاصد آپ کے اچیویبل ہونے چاہیے۔ ہماری یہ ایک ذہنیت تو ہونی چاہیے کہ ضرورت کسی فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، جبکہ جو خواہش ہوتی ہے وہ کسی بادشاہ کی بھی کبھی کبھار پوری نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ ہمارے مقاصد ضرورتوں پہ مبنی ہونے چاہیے، خواہشات پہ، فقط خواہشات پہ مبنی نہیں ہونے چاہیے۔ آج میں وہ 5 شرائط آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ کے مقصد کے حصول میں بہت زیادہ اہم ثابت ہوں گی۔ ویڈیو پسند آنے پہ دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلی بات کہ جو مقصد کے حصول میں جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مقاصد حقائق پہ مبنی ہونے چاہیے۔ ہمارا مقصد حقیقت پہ مبنی ہونا چاہیے۔ محض فرضی خیالات اور تصورات پہ مبنی جو مقاصد ہوتے ہیں وہ انسان زندگی میں اچیو نہیں کر سکتا، اور ساری زندگی وہ الجھ کے اس کی زندگی رہ جاتی ہے کہ اس مقصد کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ آپ فرضی خیالاتی مقاصد پہ شیخ چلی تو بن سکتے ہیں لیکن ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ اس لیے آپ کا مقصد ہمیشہ حقیقت پہ مبنی ہونا چاہیے۔ دوسری شرط جو آپ کے مقصد کے حصول میں اہم ثابت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے مقاصد واضح ہونے چاہیے اور ڈیفائنڈ ہونے چاہیے، یعنی ایسے مقاصد جن کو ماپا جا سکے۔ مثال کے طور پہ ایک طالب علم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے، یعنی بہت زیادہ نمبرز لینے۔ یہ ایک مقصد ہو گیا لیکن یہ مقصد واضح نہیں ہے۔ اب ایک طالب علم اگر یہ کہتا ہے کہ اس نے امتحان میں 90% مارکس لینے ہیں، 90% نمبر لینے ہیں، تو یہ اس کا ایک ڈیفینائٹ مقصد ہوگا، ایک واضح مقصد ہوگا جس میں کسی قسم کی الجھن کا شکار وہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3 پہ جو شرط اہم ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے مقاصد ٹائم اسپیسیفک ہونے چاہیے، یعنی ایک وقت کا تعین ہونا چاہیے اس میں، یعنی وقت کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے 5 لاکھ روپے کمانے ہیں، لیکن اس کے پاس یہ مقصد واضح نہیں، اس کے پاس ایک ڈیفینائٹ ٹائم پیریڈ نہیں، تو وہ شاید اسے کمانے میں 2 سال لگا سکتا ہے، 5 سال لگا سکتا ہے، 10 سال لگا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص یہ کہے کہ میں نے 1 سال کے اندر، میں نے 6 ماہ کے اندر، میں نے 3 ماہ کے اندر یہ 5 لاکھ روپے کمانے ہیں، تو یہ اس کا ٹائم اسپیسیفک، ٹائم باؤنڈڈ، یہ اس کا آبجیکٹیو ہو جاتا ہے، اور جو کہ اسے حاصل کرنے میں دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ مقصد کے حصول کی چوتھی اہم شرط وہ یہ ہے کہ مقصد آپ کے اختیار میں ہونے چاہیے۔ اختیار میں مراد یہ کہ ایسا مقصد کہ جس کو آپ حل کرنے کے لیے محنت کر کے وہ جو آپ کے اختیار میں ہو۔ مثال کے طور پہ
اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی کوئی ڈاکٹر یا پروفیسر بننا چاہتا ہے، اب یہ مقصد آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اس میں آپ کے بچے کی مرضی بھی شامل ہے، اس میں اس اسکول انسٹیٹیوٹ کی اس بچے کی کارکردگی بھی شامل ہے۔ تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے جو مقاصد اختیار میں ہوتے ہیں انہیں محنت کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو مقاصد آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے، جو کسی دوسرے کے اختیار میں ہو، ان کے حصول کے لیے انسان محنت کے بعد بھی کامیاب نہیں ہوتا اور اس کی زندگی الجھن کا شکار ہو جاتی ہے۔ پانچویں اور آخری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مقصد بڑا ہونا چاہیے۔ ایک آپ کے گولز، آپ کے آبجیکٹیوز زندگی کے بڑے ہونے چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے مقاصد، چھوٹے چھوٹے گولز آپ کی زندگی میں وہ تھرل پیدا نہیں کرتے، آپ کی زندگی میں وہ مزہ پیدا نہیں کرتے جو ایک بڑا مقصد، جس کی جستجو، جس کی تجسس کے لیے آپ جتنی محنت کرتے ہیں، چھوٹے مقاصد کے حصول کے لیے اتنی محنت نہیں کرتے۔ ایک انگریز مفکر ٹونی رابنس کہتا ہے کہ انسان سست، کاہل، بیکار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مقاصد اسے سست، کاہل اور بیکار بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر سے جوش، بلبلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو سامعین، یہ تھی 5 شرائط۔ امید کروں گا کہ آپ کو ضرور اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور مقصد، کسی بھی مقصد کو لکھنے کے لیے کچھ میں 2-3 ٹپس آپ کو دے رہا ہوں، امید کروں گا کہ آپ انہیں ضرور اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا۔ سامعین، جب بھی ہم کسی مقصد کا تعین کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ یاد رکھنے کے لیے اس مقصد کا آپ کے کسی کاپی، کسی پیج پہ لکھنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کا مقصد کسی ریٹن پیپر ورک پہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ مقصد عرصہ تک وہ چیز آپ کے پاس محفوظ رہتی ہے، اور جب بھی ذہن سے دھندلی ہونا شروع ہوتی ہے تو آپ اسے وہاں سے دیکھ کے اس مقصد کو دوبارہ سے رینیو کر سکتے ہیں، آپ دوبارہ سے وہاں پہ آپ کے اندر وہ جوش اور جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے مقاصد غیر واضح نہیں رہتے، آپ ان کے حصول میں جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں، بار بار ان کو سٹڈی کرنے سے، دیکھنے سے آپ جلدی اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ 1-2 ٹپس آپ ضرور یاد رکھ لینی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوتا ہوں۔ تب تک اپنی زندگی کا ایک مقصد سیٹ کر لیجئے گا، اپنی زندگی کو ایک سمت دینے کے لیے اس پوری ویڈیو کو دیکھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوتا ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت